لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس یہ پورا سسٹم ہے, جن کے پاس یہ نظام ہے, جن کے پاس ہمارے ٹیکس کے پیسے جاتے ہیں, جن کے پاس جو ہے ہمارا خزانہ ہے. اگر وہ خالی ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نہیں کرتے, وہی لوگ کرتے ہیں, چند لوگ کہ جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہوتے ہیں میٹرک اگر کر بھی لیں تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھر انٹرمیڈیٹ والے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کر ڈگری پروگرام میں بہت تھوڑے سے لوگ شریک ہوتے ہیں, اور اس میں سے بھی آپ جیسے خوش نصیب تو بہت تھوڑے ہیں جنہیں یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں. اتنا رگڑا کھانے کے بعد اور اتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ پاس آؤٹ ہوں تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اس پر آواز بھی اٹھانی چاہیے, اس پر بات بھی کرنی چاہیے, اور اس کے لیے آپ سب لوگوں کو بھی ایمبیسڈر بننا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد جب کسی قابل ہوں تو ہمیں ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ کوئی اٹینڈ تو کریں. پھر اس کے بعد آپ کو ظاہر ہے ایم سی پی ایس کرنا ہوگا, ایف سی پی ایس کرنا ہوگا, اور باہر کی کوئی کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہوگی, تو پوری زندگی ہی آپ لوگوں کی اسی طرح پڑھتے پڑھتے گزر جاتی ہے. میڈیکل کی فیلڈ ہے بھی ایسی کہ اس میں آپ کو اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے, لیکن بہرحال یہ بہت مشقت والا کام ہے جس سے آپ لوگ گزرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس کی قدر نہیں ہوتی. اور سرکاری سیٹ اپ میں ابھی پچھلے دنوں بھی جو ینگ ڈاکٹرز تھے انہوں نے اسٹرائک کی. لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے, اور مجھے بھی لگتی ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہم اسٹرائک کریں, لیکن کبھی ان کی بات سنیں تو صحیح آپ کہ ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ان ہاسپٹلز میں, ان اداروں میں, اور حکومت ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ریئلائز کریں, بیٹھیں اور پھر ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ خود تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی موجود ہیں, ایک کی اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیس جو ہوتی ہیں وہ ادا کرنے کے قابل ہوں. بہت سارے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے اپنی جائیداد بیچتے ہیں, اپنے گھر بیچتے ہیں, اپنے پلاٹ بیچتے ہیں, اور سرکاری سیٹ اپ میں بھی غریبوں کے لیے تو راستے بند ہو گئے. مڈل کلاس اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی قیمتی تعلیم پاکستان میں یونو کے مطابق 1000 لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو میں ابھی سرچ کر رہا تھا تو مجھے تو حیران رہ گیا کہ 8000 لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہے پاکستان میں. اور پیرامیڈکس کا بھی جو حال ہے, اچھے پیرامیڈیکل اسٹاف اب پوری دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے, پاکستان میں ان کی قدر نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ برین بھی ڈرین ہو رہا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس وقت ہیلتھ کیئر میں کہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. شہروں میں برا حال ہے, آپ دیہاتوں کو تو چھوڑ دیں. اور ایسا نہیں ہے کہ بجٹ نہیں ہے. میں صوبہ سندھ میں کافی چیزوں کو دیکھتا رہا تو وہاں پر 300 ارب روپے کا پچھلے سال تک تو اور بڑھا دیا ہے میڈیکل کا, ہیلتھ کیئر کا جو ہے وہ بجٹ موجود ہے. اسی طرح آپ پنجاب میں اسی حساب سے لگا لیں 500-600 ارب روپے تو ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ بجٹ بالکل نہیں ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہے. پھر کسی نے آ کر یہ سوچا کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ جس میں ہم جو بیمہ کمپنی ہیں, انشورنس کمپنیاں ہیں, ان کو ٹھیکے پر ہیلتھ کیئر دے دیں ایک طرح سے. تو بظاہر تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, ووٹر بنانے کے لیے, سپورٹ حاصل کرنے کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کسی کو کارڈ دے دیں اور آپ کہیں کہ آپ کا علاج ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ایگزسٹنگ فیسلٹی کو پراپر نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی کوئی اگر ریسیشن آتا ہے, کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے, کوئی انشورنس کمپنیوں کا ایشو آتا ہے, کوئی کلیمٹی ہوتی ہے, یہ بھاگ جاتی ہیں کمپنیاں. اور آپ نے امریکہ میں دیکھا جہاں ہیلتھ کیئر سسٹم بہت بڑے پیمانے پر انشورنس کمپنیوں پہ بیس کرتا ہے, جب کورونا آیا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور بہت مشکل پیدا ہو گئی تھی پورے امریکہ میں, جو دنیا کا کو لیڈ کر رہا ہے, پوری دنیا پر رول کر رہا ہے. تو پاکستان جیسے ملکوں میں اگر ہمارا سارا انحصار اس پر ہوگا تو بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ون ون پوزیشن بنانی پڑے گی. کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کارڈ سسٹم بھی ہوگا, لیکن جو فیسلٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ ہسپتالوں کو ٹھیک کیجئے. کتنے بڑے بڑے شہر ہیں ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل نہیں ہیں ان میں. پورے صوبہ سندھ کا جو رش ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کراچی پہ, اور کراچی میں بھی چند بڑے اسپتال. پورے جنوبی پنجاب کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں, بلوچستان کے لوگ پہنچتے ہیں, لاہور پہ کتنا بڑا برڈن ہے, اسلام آباد میں کتنے ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل ہیں. تو یہ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو افورڈیبل نہیں رہتا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ لوگوں نے ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو, جو مسلمانوں کی ہسٹری میں کبھی بھی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا,
سہولت پہنچانے کا ذریعہ ضرور رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر وقف کی بنیاد پر ان چیزوں کو چلایا کرتا تھا, لیکن اب یہ کمانے کا ذریعہ بن گیا, جبکہ ہمارا یہ حق بنتا ہے. آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی فی ادا کی ہے, آپ کے والدین نے ادا کی ہے, یہ آپ کا رائٹ تھا کہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن فری آف کاسٹ ملے, اس لیے کہ آپ ٹیکس پیئر قوم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ غریب کے لیے الگ تعلیم اور امیر کے لیے الگ تعلیم, لیکن یہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے وہ کیا ہے. ہمیں خیرات سمجھ کر یہ سب چیزیں چند عطا کر دیتے ہیں اور ہم اس خیرات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے کر کے لوگ آتے ہیں اور ان تمام بنیادی ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی ہر پاکستانی کا حق ہے, یہ خیرات نہیں ہے کہ جو حکومت ہمیں ادا کرے گی. اب آ جائیے کہ جب حکومت نہ کر رہی ہو تو کیا کریں. تو آپ یوتھ ہیں, آپ ہمارا مستقبل ہیں, میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن تو جو کچھ کر سکتی ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا, اور ہم نے تو جغرافیاؤں کا بھی خیال نہیں رکھا, ہم تو امت کا اور انسانیت کا تصور رکھتے ہیں. اور الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی ضرورت پڑے گی جو ہم سے ہو سکے گا وہ کریں گے. پاکستان میں بھی زلزلہ آیا تو الخدمت اور جماعت اسلامی, پاکستان میں سیلاب آئے تو الخدمت اور جماعت اسلامی, پاکستان میں کورونا آیا تو سب بلوں میں چلے گئے تھے. میں جانتا ہوں اس پورے موقع پر جب اتنی بڑی کیوس ہو گیا تھا, یا تو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف لڑ رہے تھے یا پھر الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکار لڑ رہے تھے, اور جب لوگ اپنی بالکنی سے رخصت کر دیتے تھے لوگوں کو تو ہم لوگوں کے گھروں پر رات کے اندھیروں میں راشن پہنچا رہے تھے الحمدللہ. تو یہ اسٹرینتھ ہے ہماری, یہ تو ہم کریں گے, لیکن ہم کتنا کام کر سکتے ہیں. ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی فیلنتھروپسٹ, کوئی جو ہے وہ آرگنائزیشن, کوئی این جی او, کوئی پولیٹیکل پارٹی, اس کا کنٹریبیوشن اس پورے نظام میں 1% بھی نہیں ہو سکتا. سب ملا لے تو 5% بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو میں بہت بڑی فگر آپ کو دے رہا ہوں اتنی محنتوں کے بعد. لیکن اسٹیٹ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, ریاست کے پاس پیسے ہوتے ہیں, حکومت کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں. تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جو خزانہ ان چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اس خزانے کا فائدہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ہونا چاہیے. اس خزانے کو ان سے بازیاب کرنے کی جد و جہد سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے. اس خدمت کو لوگ چھوڑ کر سمجھیں کہ ہم اگر یہ چھوٹی خدمت کر کے جو ہے وہ کچھ حاصل کر لیں گے, تو یہ بعض اوقات بعض دائروں میں یہ چیز اس پورے نظام کے لیے ایگزاسٹ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کام اسی طرح ہو سکتا ہے, چھوڑو یار حکومت کیا کر رہی ہے, چھوڑو ہمارے وسائل پر قبضہ ہے تو ہونے دو, یہ تو ہیں چور, یہ تو ہیں ڈاکو. تو یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. ہم چھوٹا سا کام کریں اور ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے دیں, چوروں کو چوری کرنے دیں, ہمارے مستقبل کو تباہ کرنے دیں, ہمارے نوجوانوں کو مایوس کرنے دیں, یہ تو نہیں چلے گا. ہمارے پاس جو اسٹف ہے وہ, ہم بہت خوش قسمت قوم ہیں کہ پاکستان میں 40 سال تک کی عمر کے 80% لوگ ہیں. 25 کروڑ میں سے 20 لوگ 40 سال تک کی عمر کے ہیں. تقریباً جو ہے آپ 65% لوگ وہ ہیں جو 30 سال تک کی عمر کے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ہمارے پاس زبردست قسم کا میٹیریل ہے, ہم تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. جبکہ دنیا میں ظاہر ہے کہ ترقی کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ضرور ہیں, لیکن اب جو دنیا بننے جا رہی ہے, خاص طور پر یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بعد اور پھر اے آئی کے بعد, اس میں تو فاصلے کم ہو گئے ہیں. اب اگر آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے اور ذرا سی فیسلٹی گورنمنٹ آپ کو دے دے, یعنی آپ کو اگر, ہمارے نوجوانوں کو اگر یہ فیسلٹی ملے کہ ان انٹرپٹڈ آپ کو انٹرنیٹ کی سپلائی کنیکشن موجود ہو آپ کا, اور فری لانس آپ کو جو ہے وہ آئی ٹی کے کورس کروائے جا رہے ہوں, ڈگری پروگرام میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ, اور اب آئی ٹی جو ہے ہر چیز سے انٹر ریلیٹ کرتی ہے. ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ جو آپ کی تو پوری ڈائگنوسس ہے وہ تو اب ساری کی ساری جو ہے وہ, میں دیکھ رہا ہوتا تھا میری اہلیہ بھی جو ہے وہ ریڈیولوجسٹ ہے, تو وہ تو فزکس پڑھ رہی ہوتی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا, میں کہتا تمہارا اس سے کیا لینا دینا, انجینئرنگ تو ہم لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو مشین کو اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیسے سمجھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے,
اور اب اے آئی کے آنے کے بعد تو ویسے ہی بہت سارے فیئرز بھی موجود ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ضرورت رہے گی کہ نہیں رہے گی، لیکن کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی آئے تو انسانوں کی ضرورت ختم ہو جائے، ایک نئی ضرورت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ایک دوسرے سے اتنی سنک ہیں تو پھر ہمیں ہر نوجوان کو اس بات کی ضرورت ہے، ہر بچے بچی کو ضرورت ہے، ہر طالب علم اور طالبہ کو ضرورت ہے کہ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ بنیادی کورسز بھی کروائے جائیں، آگے بھی بڑھایا جائے، اور اس اے آئی کی فیسلٹی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ بھی۔ اور وہ آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتے کہ ان کے پاس یوتھ نہیں ہے، ان کی ایک لمٹ ہے، ہمارے پاس بحر بے کنار ہے، تو اتنا بڑا ہمارے پاس سرمایہ موجود ہو، اثاثہ موجود ہو، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں فری لانسر بنانے کے لیے یہ چاہیے کہ ہمیں پلیٹ فارم چاہیے کہ جس پہ لوگ اپنی پیمنٹ لے سکیں، ہمیں جو ہے وہ انٹرپٹڈ سپلائی چاہیے، ہمیں یہ سہولت چاہیے کہ آئی ٹی کی ایجوکیشن سستی کر دی جائے، ہمیں یہ سہولت چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انکریج کر سکیں اور وہ اس فیلڈ میں آئیں۔ تو صرف آئی ٹی سے ہم اگلے 2-3 سال میں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ $20-25 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جو ابھی $3 بلین بھی نہیں ہے، صرف 2-3 سال میں۔ اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ میڈیکل میں ہم کیوں ہم اتنی مہنگی مہنگی تعلیم حاصل کریں؟ 1.5 کروڑ روپے، 1.25 کروڑ میں ڈاکٹر کیوں بنے بھائی؟ یہ ڈاکٹر بنانا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اسی کا تو ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ اب جو میڈیکل یا جو ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن تو اب پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ کیئر بھی پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے، لیکن جو چیزیں وفاق کے پاس ہیں وہ بھی پراپر نہیں کر رہے ہوتے، اور جو صوبے ہیں وہ بھی تو مل جل کر ہی سب چلا رہے ہیں۔ تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ نہ تعلیم صحیح سے دے رہے ہیں، نہ صحت کی سہولت دے رہے ہیں، نہ ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، نہ انجینئرز بنا رہے ہیں، اور جو بن رہے ہیں وہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اب کیا کریں؟ چھوڑ دیں ان حالات کو، بس باہر جانے کی سوچیں۔ ایک راستہ یہ بھی ہے نا کہ بس اپنا اپنا دیکھو، ہمارا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ نوجوانوں میں یہ بات بہت عام ہے، کچھ حالات خراب ہیں، کچھ باقاعدہ یہ پرسپشن ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ مایوسی پھیلے، تو اس پرسپشن کو توڑنا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، نہ کسی فوجی جرنیل کا ہے، نہ کسی نام نہاد سیاستدان کا ہے، نہ جاگیردار کا ہے، نہ وڈیرے کا ہے۔ یہ ان نوجوانوں کا پاکستان ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ قبضہ سسٹم ہے جو ہمارے پاکستان کے اوپر ان لوگوں نے نافذ کیا ہوا ہے۔ ہم کیوں ان کے ہاتھ میں یہ پاکستان؟ یہاں دریا ہیں، یہاں سمندر ہے، یہاں پر لہلاتے کھیت ہیں، یہاں نوجوان ہیں، یہاں یوتھ ہیں، یہاں پوٹینشل ہے، یہاں خزانے ہیں، یہاں سونا ہے، تانبا ہے، کرومائٹ ہے، آئل ہے، گیس ہے، سب کچھ جس ملک میں موجود ہو، اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہوں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ بات کرتے رہیں گے تو صرف ڈاکوؤں، چوروں اور قابض مافیا کا مستقبل ہوگا، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ہم اس چھوٹی سی مافیا کے خلاف پرامن سیاسی مزاحمت کیوں نہ کریں؟ ان کے مقابلے پہ آ کر کھڑے کیوں نہ ہوں؟ نہ گولی چلائیں، نہ گالی دیں، نہ نفرت کریں۔ وہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اب کیا کریں؟ چھوڑ دیں ان حالات کو، بس باہر جانے کی سوچیں۔ ایک راستہ یہ بھی ہے نا کہ بس اپنا اپنا دیکھو، ہمارا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ نوجوانوں میں یہ بات بہت عام ہے، کچھ حالات خراب ہیں، کچھ باقاعدہ یہ پرسپشن ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ مایوسی پھیلے، تو اس پرسپشن کو توڑنا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، نہ کسی فوجی جرنیل کا ہے، نہ کسی نام نہاد سیاستدان کا ہے، نہ جاگیردار کا ہے، نہ وڈیرے کا ہے۔ یہ ان نوجوانوں کا پاکستان ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ قبضہ سسٹم ہے جو ہمارے پاکستان کے اوپر ان لوگوں نے نافذ کیا ہوا ہے۔ ہم کیوں ان کے ہاتھ میں یہ پاکستان؟ یہاں دریا ہیں، یہاں سمندر ہے، یہاں پر لہلاتے کھیت ہیں، یہاں نوجوان ہیں، یہاں یوتھ ہیں، یہاں پوٹینشل ہے، یہاں خزانے ہیں، یہاں سونا ہے، تانبا ہے، کرومائٹ ہے، آئل ہے، گیس ہے، سب کچھ جس ملک میں موجود ہو، اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہوں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ بات کرتے رہیں گے تو صرف ڈاکوؤں، چوروں اور قابض مافیا کا مستقبل ہوگا، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ہم اس چھوٹی سی مافیا کے خلاف پرامن سیاسی مزاحمت کیوں نہ کریں؟ ان کے مقابلے پہ آ کر کھڑے کیوں نہ ہوں؟ نہ گولی چلائیں، نہ گالی دیں، نہ نفرت کریں، لیکن آپ اپنے حق اور اختیار کے لیے لڑیں، اور اپنا جو خزانہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا اس کو چھڑانے کے لیے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کریں۔
جو جتنا پڑھا لکھا ہے، جس کو جتنی فیسلٹی مل گئی، جس کو جتنا شعور مل گیا، اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے۔ پاکستان کے 99% لوگوں کو یہاں تک پہنچنے کی سہولت حاصل نہیں ہے جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، آؤ اس پاکستان کو بہتر بنائیں، اپنے پروفیشن کو بھی صحیح طریقے سے اختیار کریں، اس میں بھی ڈنڈی نہ ماریں، اس لیے کام کریں کہ واقعی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی کنٹریبیوٹ کریں، اپنی قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کی مرضی کے بغیر نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پلک جھپکا سکتے ہیں، اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے اس بات کو؟ تو جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم بھی کیجئے، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ زندگی بہت محدود ہے، اس محدود زندگی میں سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو لامحدود آخرت سنور جائے گی۔ سچائی میں سے ایک سچائی آپ کو فلسطین میں نظر آئی ہے، ایک سچائی آپ کو کشمیر میں نظر آتی ہے، خود پاکستان میں جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، اس نظام کے مارے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیں اس نظام کو بدلنے کے لیے، حق اور سچ کی بالادستی کے لیے، اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ حالات بدل دے گا۔ کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کسی چیز کو عروج حاصل ہوا ہے تو وہ عروج ہی رہے گا، ہر عروج کو زوال ہے، اور سرنگ کے اختتام پر روشنی نظر آتی ہے۔ اور پاکستان میں بھی اگر اندھیروں کا راج ہے تو انشاءاللہ ایک طاقتور سورج آپ کا استقبال کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں۔ آئیں مل کر کام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔